خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ میں غرور داخل ہو گیا۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، نسل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی گنہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے۔ کینہ دل کا سکون۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، وہ مرجھا جاتی ہے، سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو تم خود مرجھا جاؤ گے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوئوں پر، اور پھر اس کے بعد والوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔ انسان کی آزمائش وہیں رکھی گئی ہے جہاں اس کا دل ہو۔ کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے پیسہ تو کسی کے لیے اقتدار، 100 انعام الگ الگ، امتحان ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی، یہ مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت مجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت مجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے،
اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے